اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو سوق مسلم میں چل رہی تھی۔ سوق مسلم امارہ ہے ید مسلم پر، اور ید مسلم امارہ ہے اس بات پر یہ چیز حلال و پاک ہے، فحش کرنا لازم نہیں۔ فحش کرنا اس بات پر کہ دکاندار واقعاً یہ صحیح گوشت بیچ رہا ہے یا صحیح گوشت نہیں بیچ رہا، تزکیہ شدہ گوشت بیچ رہا ہے یا مردار گوشت بیچ رہا ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ بازار مسلم ید مسلم سبب بنتا ہے کہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سے گوشت؟ لیکن یہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تب تک آپ اسی قانون کو جاری کریں گے کہ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہوٹل کے گوشت کو بھی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو یقین آ جاتا تو ایک الگ بات ہے، جب تک یقین نہیں آتا ہے کھانے کی اجازت ہے۔ یقین یا اطمینان مثلا، جب تک یقین و اطمینان نہیں آتا ہے تب تک آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں، وہ کوئی احتیاط کرے تو اپنی مرضی ہے، لیکن قانون و شریعت یہ کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ کچھ بازار ایسے چور بازار کے عنوان سے مشہور ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جا کے اس بازار سے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جب تک کہ یقین نہیں ہے تب تک آپ کو آزادی ہے۔ اس کے بارے میں آج ہی ایک روایت بڑی عجیب آئے گی، جس میں جو ہے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو یہی جملہ جو امام نے فرمایا کہ ان الخوارج ضیقوا علی انفسہم بجہالتہم۔ خوارج نے اپنے اوپر خواہ مصیبت ڈال دی، ہر چیز میں سختی کی تھی، اس کی وجہ سے کوئی چیز عمل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی خوارج کی طرح ہو جائیں گے، ہر چیز میں سختی کرنے لگیں گے تو ہاں پھر تو مصیبت بن جائے گی نا، کوئی چیز استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا نا۔ اس لیے اپنے پر خواہ کی سختی نہیں لائے، بس شریعت نے اجازت دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ہاں جو ظاہری طور ہے اسی طریقے سے عمل کرے۔ اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس سے التماس دعا ہے، لیکن احتیاط والی بات الگ ہے۔ وہ کوئی التماس دعا والا کام کرتا ہے تو اچھا کام ہے، لیکن وہ بھی وسواسی نہ بن جائے، تو وہ بھی کثیر الشک نہ بن جائے، ورنہ تو جملہ جو ہے شیخ انصاری کا بڑا اچھا ہے کہ ترک الاحتیاط فی ترک الاحتیاط۔ اس وقت بہتر یہ کہ احتیاط نہ کرنا ہی احتیاط ہے، الاحتیاط فی ترک الاحتیاط۔ جب وسوسہ ہونے والا ہے، جب کثیر الشک ہونے والا ہے تو انسان احتیاط کو ترک کر دے، وہی احتیاط ہے اس کے لیے۔
آپ کو یقین نہیں ہے تو پاک ہے، جب تک یقین نہیں ہے تب تک پاک ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا ہے کہ یقین ہے کہ گٹر کا پانی لگ گیا ہے تو نجس ہو جائے گا، یقین نہیں ہے تو آپ سمجھے پاک ہے۔ زیادہ دھونے سے پھر وہ کثیر شک بن جاتا ہے نا پھر۔ جی فرماتے ہیں کہ ہمارے سوق مسلم ہمارا ہے، نہ خالی سوق، خالی بازار ہمارا نہیں ہے، یعنی غیر مسلم کا بازار ہمارا نہیں ہے، سوق مسلم ہمارا ہے، ہر بازار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بازار ہو تو وہ ہمارا ہے کہ یہ جو گوشت بک رہا ہے وہ صحیح بک رہا ہے، حلال اور تزکیہ شدہ بک رہا ہے۔ ہاں تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے تو پھر اس سے احتیاط کریں گے۔ جب جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، بازار ہے کسی سے بھی خرید لیا، آپ پھر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، جب تک کہ پتہ نہیں بس اسی طرح خرید کے کھائیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے روایتیں پیش ہو رہی تھی۔ پہلی روایت یہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام سے حلبی نے سوال کیا کہ وہ لباس کہ جس کو بازار میں بیچا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو خریدیں اور اس میں نماز پڑھیں جب تک کہ اس لباس کی چمڑی کے میتا ہونے کا بعین ہی یقین نہیں ہو جاتا۔ بس سوق مسلم یہاں پر مراد ہے، ہر بازار مراد نہیں۔ پھر صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر ہے، قال سألته عن الرجل یأتی السوق، میں نے ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کیا کہ جو بازار میں آتا ہے، فیشتری جبۃ فراء، وہ جو حیوان کی چمڑی ہوتی ہے اس کو فرا کہتے ہیں، اس کا جبہ جو ہے خریدتا ہے، لا یدری ازکیۃ ہی ام غیر زکیۃ، اس کو پتہ نہیں کہ یہ چمڑی کا بنا ہوا جبہ کیا تزکیہ شدہ ہے یا تزکیہ شدہ نہیں۔ ایصلی فیہا، آیا اس جبے میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ شخص؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ لیس علیکم المسئلۃ، تم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ کیوں اس لباس میں نماز پڑھا ہے۔ ان ابا جعفر علیہ السلام، کہ امام باقر علیہ السلام، کان یقول، امام باقر کہا کرتے تھے کہ ان الخوارج ضیقوا علی انفسہم بجہالتہم، یہ خوارج تھے جنہوں نے اپنے اوپر خود ہی سختی لائی ہوئی تھی، خواہ مخواہ کے مسئلوں کا حرام قرار دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے اتنا دین مشکل ہو گیا جس پر عمل کرنا انتہائی سخت تھا۔ ان الخوارج ضیقوا علی انفسہم بجہالتہم،
خوارج نے اپنے اوپر خود ہی تنگی کی ہوئی تھی اپنی جہالت کی سے. ان الدین اوسع من ذالک، دین اس سے زیادہ وسیع تر ہے جتنا جاہل لوگوں نے اس کو مقید کر کر کے سختیاں پیش کی. اسی لیے دین اسلام کی دو خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ یہ لچکدار ہے، یعنی کہیں بھی اس و حرج پیش آتا ہے تو اس وقت عنوان ثانوی کے طور پر حکم اس وقت نہیں اس پر چلتا ہے. دوسرا یہ کہ دین مبین اسلام کی دوسری خوبی کہ دین سہلتون، آسان دین پیغمبر لے کر آئے، بہت سختیاں نہیں. ایک دم جو ہے کمزور سے کمزور آدمی بھی اس دین پر عمل کر سکتا ہے، بچے بھی عمل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی عمل کر سکتی ہیں، بوڑھے بھی عمل کر سکتے ہیں، آسمانوں میں رہنے والے بھی عمل کر سکتے ہیں، دریاؤں میں بسنے والے بھی عمل کر سکتے ہیں، زمین پر رہنے والے، سرد ترین علاقے کے رہنے والے، گرم ترین علاقے کے رہنے والے، سب کے سب آسانی سے اس دین پر عمل کر سکتے ہیں. اس کی خوبی یہ نہیں. بقول آغا ذیشان حیدر جوادی کے جو اتنا حرام کام تھا اس کو اللہ نے عبادت بنا دی. یعنی یہی شادی جو اتنا برا سمجھا جاتا اسی کو اللہ نے عبادت بنا دی، اتنا آسان کر دیا. یعنی جو اتنا برا سمجھا جاتا تھا اسی کو عبادت بنا دیا اللہ. کتنا عجیب کام ہے. یعنی جو بری چیز سمجھی جاتی وہی عبادت بن گئی. یعنی تو اتنا آسان دین رکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کا ہر آدمی جو ہے اس پر عمل کر سکتا ہے. اس میں ایسی لچک پیدا رکھی ہے. ہاں، اور اگر اس کو حرام قرار دیا جائے تو کتنا مشکل ہو جائے. نہیں ہاں ہاں جی ہاں، زندگی کیسی جو ہے انسان کی سخت ہو جائے. نہیں اسی لیے عیسائیوں میں خرابی یہی آئی کہ وہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں کی تھی اس لیے ان کے پادریوں پر بھی پابندی ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے چرچ وغیرہ میں اتنی برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں کیونکہ فطرت انسانی کو دبائیں گے کتنا دبائیں گے. وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں، وہاں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو جو ہے وہاں پر پھر اندر سے اسکینڈل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں خود چرچ وغیرہ میں. کیونکہ کب تک دبائیں گے؟ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لاوا پھٹتا ہے. نہیں فطرت کے خلاف جو عمل کرے گا ہاں پھر ایک سے روکیں گے تو 1000 گناہ ہوں گے. پھر ظاہر ہے. ہاں جی اسی کو دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ ایک صاحب جو ہے کہہ رہے تھے کہ میں افریقہ جو ہے میں تبلیغ کے لیے گیا تو 6 مہینے میں نے 600 متا کیے وہاں پر. تو کچھ یہ سہولت بھی موجود ہے، وہ ایک حلال بنا کے کر رہے ہیں، وہاں پر حرام کر کے کر رہے ہیں. دونوں میں فرق پڑ. جی افریقہ گئے تھے تو وہاں پر جو ہے وہاں آزادی ہوتی ہے. جی پر وہ تھے گئے تھے، وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے، ہم سن لیا بس خالی. بہرحال وہ سمجھانے کا مسئلہ ہے کہ متع کا لفظ ہے ٹھیک ہے، ہم اس کی تحقیق کے اندر یعنی ہم پر لازم نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے، یعنی ہمارے پر کوئی ضروری نہیں. جب وہ کہہ رہے متع کر رہے ہیں، کوئی شادی کرتے تھوڑی تحقیق کرتے کہ صحیح شادی کی ہے نہیں کی. ہمیں اس طرح متع میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی آپ کچھ عرصے کے لیے آپ شادی کر رہے مثلا ایک مدت. اچھا یہ دھوکہ ہو جائے گا نا. تو
خوارج نے اپنے اوپر خواہ سختی کی ہوئی تھی. امام علیہ السلام فرمائے دین وسیع تر ہے اس سے کہ ہم اپنے آپ کو خواہ سختیوں میں ڈالیں. جتنی شریعت نے اجازت دی اتنی اجازت دیں گے، اور دین کو خواہ لوگوں کے لیے مشکل نہ بناؤ. جتنا مشکل بنائیں گے لوگ اتنا دین سے دور بھاگ جائیں گے. ابھی عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اگر دین کو سخت بنائیں گے تو کتنا دور ہو جائیں گے اور کتنی مشکل پیش آئے گی. اس لیے جو شریعت نے اجازت دی آپ بھی اجازت دیں کہ ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسری صحیح روایت صحیح اخری عن الرضا علیہ السلام قال سألته عن الخفاف یأتی السوق ویشتری الخف لا یدری اذکی ہوا ام لا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ جو جوتے خریدنا چاہتا تھا، چمڑے کے جوتے، مثلا بازار میں آتا اور وہ جوتے خریدتا ہے. لا یدری اذکی ہوا او لا، پتہ نہیں کہ جوتے. اور عرب میں کچھ ایسے جوتے بھی ہوتے ہیں جو نماز کی حالت میں پہننے کی اجازت ہے، موزے کی طرح ہوتے ہیں. تو لا یدری اذکی ہوا ام لا، کیا وہ جوتے یا موزے تزکیہ شدہ ہے یا تزکیہ شدہ نہیں. ما تقول فی الصلاۃ فیہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس موزے میں نماز پڑھی جائے جو چمڑے سے بنے ہوئے ہیں. وہو لا یدری ایصلی فیہ، اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس موزے میں، اس چمڑی والے موزے میں نماز پڑھے یا نہیں پڑھے. قال نعم، امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں نماز پڑھ سکتا ہے. انا اشتری الخف من السوق، کہا کہ میں خود بھی بازار سے جوتے یا موزے خریدتا ہوں. یصنع لی واصلی فیہ، وہ جوتے جو میرے لیے بناتے ہیں اور میں اسی میں نماز پڑھتا ہوں، جوتے ہو یا موزے، اس موزے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے. ولیس علیکم المسئلۃ، اور آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسی چمڑی کے بنے ہوئے موزے میں نماز پڑھیں. بلکہ بعض روایات میں تو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ اس چیز کو جو بازار سے خریدتے ہیں اس کو طہارت و تزکیہ پر ترغیب دلائی گئی ہے اور ابھارا گیا کہ آپ اس کو پاک مانیں اور زکی مانیں. بعض روایات میں ترغیب ہے کہ آپ اس کو پاک مانیں اور اس کو جو ہے پاک کا معاملہ کرتے ہوئے اور زکی کا معاملہ کرتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں. چنانچہ یہ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ترغیب دلائی گئی کہ آپ اس کو پاک مانیں، اس کو پاکی زکی مانیں، اور اس کے اندر جو ہے زیادہ تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے. عن الحسن ابن جہم، حسن ابن جہم کی روایت ہے امام سے، قال قلت لابی الحسن الرضا علیہ السلام، حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، اعترض السوق، میں پیش ہوتا ہوں بازار میں، یعنی میں جاتا ہوں بازار میں، فاشتری خفا، میں وہاں جا کر چمڑے کے جوتے یا موزے خریدتا ہوں. لا ادری ازکی ہوا ام لا، مجھے نہیں پتا کہ وہ جو چمڑے کا جوتا یا چمڑے کا موزہ خریدا ہے کیا وہ پاک ہے، کیا وہ تزکیہ شدہ چمڑی ہے یا نہیں.
قال صل فیہ، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس موزے میں جو چمڑے سے بنے ہوئے ہیں، وہ لباس یا وہ جوتے جس کو آپ پہن کے چلتے ہیں، پھر بھی آپ گیلا لگ جانے کے باوجود نماز پڑھیں اس میں. قلت فالنعل، تو میں نے کہا اچھا نالین کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال مثل ذلك، وہ بھی خفین کی طرح، وہ موزے کی طرح جوتے بھی اگر گیلا لگ بھی جاتا تو کوئی بات نہیں ہے. قلت انی اضیق من ھذا، میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ جوتا گیلا لگ گیا ہے اور اسی میں نماز پڑھوں، مجھے ذرا سا تنگی محسوس ہوتی ہے. تو وہاں پر امام علیہ السلام کا جملہ ملاحظہ کریں کہ وہ راوی کہتا کہ مجھے ذرا صحیح نہیں لگ رہا، مجھے ذرا سا تنگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس گیلے جوتے کے ساتھ جو ہے جا کر کے اس کو اتار کر کے جب بدن پر لگ گیا ہے تو اس کو اتار کر کے نماز پڑھوں. قال، تو اب امام علیہ السلام کا جملہ ہے جو رغبت دلانے والا ہے، جو ابھارنے والا ہے، شوق دلانے والا ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف پرواہ نہیں کرو. یعنی جملہ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اترغب اما کان ابو الحسن علیہ السلام یفعلہ، کیا تم اس سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس کو امام خود انجام دے رہے ہیں؟ تم اس سے بھی روگردانی کرنا چاہتے ہیں؟ امام جب انجام دے رہے تو تمہیں اس کام کو انجام دینے میں کیا ہو رہا ہے؟ تم بہت امام سے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہے ہو، یعنی امام سے بھی اپنے آپ کو زیادہ احتیاط کرنے والا سمجھ رہے ہو. تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ اتنے خواہ کا شک نہیں کرو، خواہ کے لیے اپنے لیے مسائل کھڑے نہیں کرو. جو شریعت کا حکم ہے اس کے حساب سے آپ چلو. یعنی آپ کو جب نہیں پتا تو آپ اس کو پاک مانو بس، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ تزکیہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. یقین کی صورت میں تو ہم یقین پر عمل کریں، یقین نہیں ہے تو آپ اس کو پاک مانو. بازار مسلمین ہمارا ہے، ید مسلم ہمارا اس بات پر کہ وہ چمڑی اور وہ جوتے، وہ موزے، وہ گوشت سب کا سب جو ہے آپ کے لیے تزکیہ شدہ ہے. بس ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بازار مسلمین کو ہمارا قرار دیتے ہوئے شک نہیں کریں گے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. ہاں کسی کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ہندو ہے، وہی ذبح کر کے کھلاتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. کہ یہ مطلب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بازار مسلمین کا لازمہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پاک اور زکی مانو، تزکیہ شدہ مانو. اس کے علاوہ ان روایات کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ سیرت مسلمین بھی شروع سے لے کر آخر تک اسی روش پر چلی آ رہی ہے. سیرت کس بات پر ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جا کر بازار میں پوچھو کون کافر ہے کون کافر نہیں، بلکہ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جا کے کافر سے بھی خرید کے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی سوال نہ کرنا بتا رہا ہے کہ کافر کے بارے میں تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں بازار میں کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں، اب بازار مسلم سے کسی سے بھی خرید کے لے کر آ سکتے. کافر کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ طول تاریخ مسلمین میں یہ بات معلوم ہے کہ کہیں سوال کرنے کی بات نہیں ہے یہ کہ ہم کافر کے بارے میں سوال کریں
کہ بازار میں کون کافر ہے کون کافر نہیں، اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش گئی۔ یہ خود بھی بتا رہا ہے کہ اس کے کفر و اسلام کے بارے میں بازار میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس لیے کوئی مناقشہ موجود نہیں ہے کہ سوق مسلم اعتبار رکھتا ہے، سوق مسلم امارہ رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو پاک بھی قرار دیں گے اور چیزوں کو زکی اور مزکہ بھی قرار دیں گے۔ اسی طریقے سے سوق مسلمین میں مومن ہونا بھی معتبر نہیں، جب کافر ہونا بھی جو ہے معتبر نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ مومنوں کا بازار ہو، بلکہ عام مسلمانوں کا بازار بھی ہو تو بھی چلے گئے، اس میں بھی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مومنین کے بازار میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو ہے مسلمانوں کا بازار کہا، سوق المسلمین علامت ہے، نہ سوق المؤمنین علامت قرار ہے۔ مومن ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، مسلمانوں کا بازار ہے کہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوگا اور جانور صحیح ذبح کرنے کی وجہ سے آپ گوشت، چربی، چمڑی کا جو سامان ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ عرف میں مسلمانوں کا بازار ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، مسلمانوں کا، بس اس سے خرید سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ ہاں وہ پتہ ہے، سب لوگ جو ہے اس کو بازار مسلمین کہتے ہیں، جیسے آج کل کے ہمارے جتنے بھی علاقے سب بازار مسلمین ہیں، کوئی بازار کفر تو نہیں کہتا ہے۔ جب بازار کفر ہو جائے تو پھر وہاں پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو، اور بازار اس زمانے میں عام طور پر سنیوں کے بازار ہی ہوا کرتے تھے، شیعوں کے بازار تو بہت کم تھے، یعنی تھے ہی نہیں تقریباً، کیونکہ تقیہ کا زمانہ اور شیعہ بہت کم تھے، یعنی پھر بھی وہاں پر ان کے بازار ہونے کے باوجود شیعہ کی اتنی قلت اور مخفی ہونے کے باوجود اس زمانے میں بھی کوئی بازار مسلمین حجت ہوا کرتا تھا، اور اس کو امارہ مان کر کے اس کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی بنیاد پر بازار مسلمین تزکیہ بھی لے کر آتا ہے اور چیزوں کو طہارت بھی لے کر آتا ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اسی میں ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ